سامعین محترم، 63 میڈیا چینل کا جو سفر کربلا ایک نشریات ہے وہ شروع ہے ماشاءاللہ، اور اسی ٹرانسمیشن کے اندر آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا مقصد، کہ آپ نے 72 دن قربان کیے اور آپ نے ہجرت فرمائی، حرمین شریفین کو چھوڑا، آخر امام حسین کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ اے لوگو تمہارے اندر جو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان سے تم درس عبرت حاصل کرو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کربلا ہے وہ بھی پڑھ کر مسلمانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قربانی کیوں پیش کی ہے، امام علی مقام کا مقصد کیا تھا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تھا دین کا جھنڈا بلند کرنا، یعنی دین کی سر بلندی کے لیے آپ نے یہ عظیم الشان قربانی پیش کی ہے، تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ عزت و وقار کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ مسلمان ہر وقت قربانی کے لیے تیار رہیں۔ یقیناً جو قوم قربانی دینا جانتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے قربانیوں کے واقعات آپ کو ملتے ہیں، لیکن جو قربانی نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانے کے اندر جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیا ہے، اور امام حسین نے بھی جنگ لڑی ہے، لیکن صحابہ کرام اور امام علی مقام امام حسین کی جنگ کے اندر فرق ہے۔ صحابہ کرام نے جو جنگ لڑی ہے وہ کفار کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے مد مقابل کفار تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ لڑے ہیں وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو امام الانبیاء کا امتی بھی کہلاتے تھے، اور ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اقتدار کی خاطر لڑے ہیں، اور آپ سیاست کر رہے تھے، آپ کو کرسی کا لالچ تھا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم چیزیں دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے بھید جاننے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر باطن سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جب فیصلہ فرماتا ہے تو وہ سب کچھ جاننے کے بعد فیصلہ فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے محبوب آپ کی آل پاک کو، آپ کی اہل بیت کو میں نے ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیا ہے، ہر طرح کی نجاست کو دور کر دیا ہے، اور میں نے اہل بیت کو ایسے صاف کر دیا جیسے صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب اگر امام علی مقام کے اندر اقتدار کا لالچ ہوتا تو لالچ یہ نجس ہے، پلیدگی ہے، گندگی ہے۔ اللہ رب العزت پاکی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہا ہے۔ رب نے فرمایا کہ حسین بھی پاک ہے، فاطمہ بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی علی بھی پاک ہے۔ یہ 4 تن جن کو امام الانبیاء کے ساتھ ملائیں تو 5 تن بنتے ہیں، تو یہ 5 تن یہ پاک ہیں، ان کو پاکی کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر عطا فرما دیا ہے۔ اگر امام علی مقام امام حسین کسی لالچ میں آ کر لڑتے تو اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی پاکی کا سرٹیفکیٹ نہ عطا فرماتے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ رب کا پاکی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین پاک ہیں، ان کا کردار بھی پاک ہے، ان کی سیاست بھی پاک ہے، اور ان کی رفتار بھی پاک ہے، اور ان کا کربلا کے میدان کے اندر لڑنا وہ بھی ہر قسم کے لالچ سے پاک ہے۔ سامعین محترم، کبھی بھی
کچے کردار والا بندہ ڈٹ نہیں سکتا۔ امام علی مقام امام حسین کربلا کے میدان میں ڈٹ گئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام پاک کردار کے مالک تھے۔ آج جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے، مختلف قسم کے امیدوار سامنے آتے ہیں، بدمعاش ٹائپ کے امیدوار بھی ہوتے ہیں اور اپنے ووٹر کو قسم قسم کی دھمکیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ کچھ ووٹر ایسے بھی ہوں گے جو بڑے دلیر ہوں گے، بڑے جرت مند ہوں گے، لیکن اکثر جو ووٹر ہوتے ہیں وہ امیدواروں کو یہی کہتے ہیں کہ سرکار آپ لوگوں کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ لوگوں نے ویسے زحمت کی ہے، ہمارا ووٹ آپ کے لیے ہے۔ یہ تو آج کل کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ دلیر ہوگا اور وہ حق گو ہوگا، حق کا ساتھ دینے والا ہوگا، تو وہ اپنے امیدوار کو منہ پر کہہ دے گا کہ بھائی میں آپ کو ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے اندر فلاں خامی ہے، آپ کے اندر فلاں کمی ہے۔ اب اگر وہ بدمعاش قسم کا امیدوار ہو تو وہ بندے کو دھمکیاں دیتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، بندہ آگے سے دلیر ہو تو وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن میں نے دین کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اب وہ امیدوار اسے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تجھے اور مزید نقصان دوں گا، اس کے بچوں کو اغوا کر لیتا ہے، اس کے بچوں کو قتل کرتا ہے، ان کے بچوں کو اٹھا لیتا ہے، اور جب بچوں کی بات آتی ہے تو پھر بندے کی جرت دلیری وہ جواب دے دیتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں امام حسین کی دلیری پر، امام حسین کی جرت پر کہ امام علی مقام امام حسین کو یزید اور یزیدی فوج نے کہا کہ حسین آپ ہمیں ووٹ دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ آل نبی شرابیوں کو، زانیوں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو ووٹ نہیں دے سکتی۔ یزیدی کہنے لگے کہ اے حسین اگر تو ووٹ نہیں دے گا تو پھر یہ جوان علی اکبر ہے، اس کی تڑپتی ہوئی لاش تمہیں ملے گی، یہ عون و محمد تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، قاسم کی لاش کا پتہ بھی نہیں چلے گا، معصوم علی اصغر پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جائے گا۔ لیکن امام حسین آپ نے فرمایا کہ یزیدیو تم جو مرضی کر لو، میں بھی مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پہ کھیلنے والا ہوں، فاطمۃ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، علی المرتضیٰ کی گود میں پلنے والا ہوں، میں بھی رسول اللہ کے دین کے جھنڈے کو کبھی بھی نیچے نہیں ہونے دوں گا، میں اپنا آپ بھی قربان کر دوں گا، اپنے بچے بھی قربان کر دوں گا، لیکن میں دین کی سربلندی کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یقیناً یزیدی ایک شرابی تھا، اور اس کے واقعات ملتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ یزید وہ مدینہ طیبہ کے اندر آتا ہے اور شراب پی کر امام حسین کو وہ بلاتا ہے اپنی محفل کے اندر۔ امام علی مقام جب آئے تو شراب کی بدبو آ رہی تھی، اور حسین پاک نے پوچھا کہ یہ شراب پی جا رہی ہے اتنی سر عام؟ تو یزید نشے کے اندر جو ہے نا وہ مست تھا، اور ایک جام امام حسین کو پیش کرنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے نانا جان کے دین نے حرام قرار دے دیا ہے، پینا تو دور کی بات ہے، حسین اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس قربانی کا جو مقصد ہے، جو پیغام ہے، جو ہمیں سبق مل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ دین کے لیے آپ ڈٹ جائیں۔ جب دین کی بات آئے تو آپ ڈٹ جائیں۔ یقیناً جب آپ ڈٹیں گے پھر دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی آپ کو عزت نصیب ہوگی۔ اور یقیناً کربلا کے میدان کے اندر فتح حسین پاک کو ہوئی ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وہاں یزیدی جیتے ہیں، لیکن در حقیقت یزیدی ہار گئے، حسین جیت گیا۔ آج اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو اس وقت کربلا کے میدان کے اندر ایک امام زین العابدین بچے تھے، لیکن آج گلی گلی کے اندر تمہیں رسول اللہ کی آل پاک نظر آتی ہے، گلی گلی کے اندر تمہیں امام حسین کی اولاد نظر آتی ہے، گلی گلی کے اندر تمہیں سید بادشاہ نظر آتے ہیں، حالانکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں یزیدی تھے، لاکھوں کی تعداد میں یزیدی تھے، لیکن آج یزید کی نسل ختم ہو گئی ہے۔
اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو آج جگہ جگہ حسین پاک کے تذکرے ہو رہے ہیں، حسین پاک کی محافل ہو رہی ہیں، کبھی شہادت امام حسین کانفرنس کے نام سے، کبھی عظمت حسین، کبھی شان حسین، کبھی ذکر حسین، اور یزید کا نام لینے والا تمہیں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت حسین کو یہ فتح ملی ہے، در حقیقت حسین ہی جیتا ہے، اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا۔ کربلا معلیٰ سے لے کر بیت المقدس تک تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ کربلا معلیٰ سے لے کر بیت المقدس تک زمین کے جس خطے سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تھا کہ اس کے نیچے سے بھی خون نظر آتا تھا، اور شہادت کی رات کو جن عورتوں نے اپنے کپڑے سوکھنے کے لیے باہر لٹکائے تھے، جب انہوں نے صبح کو دیکھا تو ان کے اوپر بھی خون کی لالی موجود تھی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ غم حسین کے اندر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا، اور یہ اہل بیت کی محبت ہے، اور یہی قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جب فرعونی غرق ہوئے تو ان کے غرق ہونے پہ نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے مرنے پہ زمین و آسمان بھی روتا ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں، جب نیک لوگ اس دنیا سے چلتے ہیں تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ زمین رو رو کر کہتی ہے باری تعالیٰ اب میرے اوپر سجدے کون کرے گا، اب میرے اوپر بیٹھ کے سحری اور افطاری کون کرے گا، میرے اوپر بیٹھ کے جہاد کے لیے گھوڑے کون دوڑائے گا۔ آسمان بھی کہتا ہے باری تعالیٰ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اب کس کی نمازیں میرے اوپر گزر کے تیری برگاہ میں پیش ہوں گی، کس کے روزے گزر کر تیری برگاہ میں پیش ہوں گے، اور کس کی نیکیاں مجھ سے گزر کر تیری برگاہ میں پیش ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے کے مرنے پہ زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ اگر نیک کے مرنے پہ زمین و آسمان روتا ہے تو نواسۂ رسول کی شہادت پہ زمین و آسمان کیسے نہیں رویا ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اللہ کو پیارے ہوئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرے سعد کے مرنے پہ رب کا عرش ہل گیا ہے۔ صحابی رسول ہیں، گھر کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، نہ پانی بند ہوا ہے، نہ سامنے بچے ذبح ہوئے ہیں، نہ جناب والا اپنے علاقے سے ہجرت کی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت سعد کے مرنے پہ رب کا عرش ہل گیا۔ تو جب سعد کے مرنے پہ رب کا عرش ہل سکتا ہے تو نواس رسول جس کے سامنے بچوں کو ذبح کیا گیا، جن کو مکہ مدینہ چھڑایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بھلایا گیا، اور جن کے سامنے پھر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے، جن کا پانی بھی بند کیا گیا، تو یقیناً امام علی مقام امام حسین کی شہادت پہ زمین بھی رویا ہوگا، آسمان بھی روئے ہوگی۔ اور امام علی مقام نے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں جب دین کی بات آئے تو پھر ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح، پھر دنیا کے اندر بھی تمہاری عزت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی تمہاری عزت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی برگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔